عمران خان نے مخلوط حکومت کو ایسا پھنسایا کہ اب بیچارے ہل بھی نہیں سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی مخلوط حکومت کو وارننگ دی۔ عمران خان کو اب شہباز شریف کی حکومت گرفتار کیوں نہیں کر سکتی؟ زرداری اور نواز شریف لاکھ کوششوں کے بعد بھی الیکشن میں تاخیر نہیں کر سکے۔ الیکشن کمشنر پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا پلان بنا رہا ہے جس سے عمران خان کو آگے مستقبل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شیخ رشید جب جیل سے باہر آئے تو فوج نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ سب سے پہلے بات ہوگی اسم منیر کے حوالے سے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی جرنیل آئے سب نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوا ہو، لیکن اسم منیر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، نہ ہی باجوہ کی طرح انہوں نے کسی کو دھمکی دی۔ پاکستان کی بدترین حالات دیکھ کر عمران خان سمیت ہر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ جلد الیکشن ہو جائے تاکہ ملک سٹیبل ہو جائے، مگر امپورٹڈ سرکار کے ٹھیکیدار ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کیونکہ انہیں اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ ملک کے بارے میں تھوڑا سوچتے تو شاید پھر ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستانی عوام انتظار میں ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حالات کے حوالے سے کچھ بولے گی، یا الیکشن کے حوالے سے کچھ بولے گی، یا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ بولے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں سے جب بھی ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جلد پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے۔ اسی طرح جب جیل میں پولیس والوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سہولت کاروں کے علاوہ ہر شخص چاہتا ہے کہ امپورٹڈ سرکار کا نام و نشان ختم ہو جائے، اس لیے اب عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ زمان پار سے 3 دفعہ پاکستانی عوام نے پولیس کو بھگایا ہے، اب بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیسے ہم عمران خان کو گرفتار کریں۔ اب نواز شریف زرداری سمیت کوئی بھی سہولت کار کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رمضان سے پہلے ان کو الیکشن کرنا پڑے گا، ورنہ 90 دن کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب امپورٹڈ سرکار آئین قانون توڑنے کی کوشش کریں گے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی قانون توڑنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ملک میں ہلچل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایوانی صدر کے پریس ونگ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو 20 فروری کو ایوان صدر میں سیکشن 57 ایکٹ کے تحت انتخابات کے حوالے سے مشاورت کے لیے دعوت دی ہے۔ خط کے مطابق ایکٹ کے تحت صدر مملکت عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کمیشن سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے حالیہ مشاہدات جیسی کچھ اہم پیش رفت ہوئی۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بے حسی پر ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا۔ میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کمیشن اپنے آئینی فرائض کا احساس کرے گا اور اس کے مطابق کام کرے گا۔ اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے سے انتہائی مایوسی ہوئی۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئین کے تحفظ اور دفاع کی اپنی آئینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے دفتر میں الیکشن پر مشاورات کے لیے ہنگامی ملاقات کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمشنر کو وارننگ دے کر کہا کہ ان کے پاس الیکشن کرانے کے علاوہ باقی کاموں کے لیے وقت ہے، مگر جو الیکشن کمشنر کا کام ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ کمشنر کو چاہیے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، قانون کو نہ توڑے، الیکشن کا اعلان کرے۔ مگر الیکشن کمشنر نواز شریف کی وجہ سے بالکل خاموش ہے، کیونکہ جب الیکشن کمشنر ریٹائر ہوگا تو دوسری ہی دن وہ نواز شریف کی طرح ملک سے فرار ہوگا۔ نواز شریف کے کہنے پر ملک سے فرار ہوگا تاکہ ان سے کوئی یہاں پر احتساب نہ مانگے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمشنر عمران خان سے بچ پائے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ عمران خان نے بہت کوشش کی کہ جیل برو تحریک سے پہلے امپورٹڈ سرکار الیکشن کا اعلان کرے، مگر حکومت کی طرف سے عمران خان کو کوئی جواب نہیں ملا، تو عمران خان نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آئین واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی نگران حکومت ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو معلوم ہے کہ اسمبلی ختم ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس نہیں ہوگی، فوج نہیں ہوگی۔ خطرناک بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کرنے سے معذوری ظاہر کر رہا ہے۔ جس دن آئین پر عمل نہیں ہوگا عدلیہ آئین پر عمل نہیں کرا سکتی، اگر عدلیہ پر عمل نہیں کرا سکتی تو اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بچانے والے ہی مجھ پر حملے کرانے میں ملوث ہے۔ وزیر داخلہ نے خود کہہ دیا ہم فون ٹیپ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ زور و شور سے کہتا ہے کہ میرے پاس جج کی آڈیو ہے، مجھے کہا گیا میرے آڈیو ٹیپس بنائے گئے جس کا ذکر میں نے عدالت میں بھی کیا، جج کے طرح فواد چودھری کو پیش کرو۔ آئی جی لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایکشن نہیں لیا تو ملک میں قانون ختم ہو جائے گا۔ جس ملک میں انصاف قانون ہی نہیں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ پاکستان میں قانون اور انصاف نہ ہونا ایک کینسر کی طرح ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ حکومت کے ٹھیکیدار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان نے گرفتاری کیوں نہیں دی، وہ خود قانون کی راہ پر نہیں چلتے تو پھر ہم کیوں چلے؟ جواب میں عمران ریاض خان نے کہا کہ جب عمران خان آپ کے پاس ہوگا یعنی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو پھر عمران خان کی جان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے عمران خان کو مارنے کی، عمران خان کو ختم کرنے کی بہت کوششیں کی، مگر اللہ نے بال بال انہیں بچایا۔ امپورٹڈ حکومت اس وقت بکلاہٹ کے شکار ہے، ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا جائے کہ عمران خان پھنس جائے۔ زرداری اور نواز شریف کا ہر پلان ناکام ہو گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت انہوں نے برباد کر دی ہے۔ قومی خزانے میں اس وقت
$3.2 अरब डॉलर पड़े हैं। कुछ दिन पहले ये डॉलर 3 से भी कम हो गए थे। अब उसमें इजाफा तो हुआ है, मगर इस इजाफे से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सख्त फैसलों के बाद पाकिस्तान की GDP गिर गई है। मुल्क को चलाने वाले जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो बंद पड़ी है। हमीद मीर ने कहा कि ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है। अगर बीच में इमरान खान ना आता तो अब तक सब कुछ ठीक होता, नवाज शरीफ की हुकूमत होती और पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। इमरान खान की हुकूमत के बाद सब कुछ महंगा हो गया है। पाकिस्तान की मईशत का जवाल इमरान खान के दौर से शुरू हुआ। जरदाज गुल ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी आलमी मंडी में सब कुछ महंगा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो 2018 से 2022 की आलमी मंडी देखे। हमारे दौर में कोरोना जैसी बड़ी वबा आई थी, हमने उसका मुकाबला किया। अगर पाकिस्तान उस वक्त इम्पोर्टर सरकार के पास होता तो पता नहीं इम्पोर्टर सरकार क्या क्या कर लेते। मुल्क को हमने इनसे बचा के रखा था कि बीच में बाजवा आ टपका और उन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। कन्वल शोजेब ने कहा कि ऐसी सहाफत पर मैं लानत बेचती हूँ जो हमेशा झूठ का साथ दे। आप इमरान खान के दौर में सोए हुए थे क्या? हमारे पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है कि जब 2 रुपए पेट्रोल में इजाफा होता था तो आप कहते थे कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया। लेकिन अब आपके शो में महंगाई के ऊपर बात ही नहीं होती। इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कब खत्म होगी, इसी तरह की घटिया तरीन सवालात अब आपके शो में होती है, क्योंकि आपके शो में पुलिस सरकार के ठेकेदारों के अलावा कोई और नहीं आता और उन्हीं से आपको फंड मिलती है बाद में। तो जो बयानिया उनका होगा, यानी जो इम्पोर्टर सरकार कहेगी, आपको मजबूरन फिर अपने शो में कहना पड़ेगा। बाजवा ने नवाज शरीफ और जरदारी से खुफिया तरीके से राब्ता किया है कि इमरान खान को या तो जल्द अज जल्द नाअहल किया जाए या उन्हें खत्म किया जाए, क्योंकि आगे हमारे लिए ये बड़ी मुसीबतें खड़ा करेगा। दरअसल इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ केस दायर किया है कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। अगर बाजवा को सजा नहीं मिली तो फिर आने वाले आर्मी चीफ बाजवा की तरह कोशिश करेगा, जिससे पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है, मगर इमरान खान की बात मानने को कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि अभी भी बाजवा से कई इदारे डरती है, तो इस बात को कोई भी इदारा सीरियस लेने की कोशिश नहीं करती। फीज अकबर खान ने कहा कि अगर इमरान खान को टाइम पर पता चलता तो आज बाजवा ऐसा ना होता। बाजवा पर इमरान खान ने एतमाद करके एक्सटेंशन दिलवाई, लेकिन फिर भी बाजवा ने बेगैरती की हद पार करके इमरान खान के साथ ऐसा सलूक किया, पाकिस्तानी आवाम के साथ ऐसा सलूक किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असम मुनीर बाजवा की तरह नहीं। अगर असम मुनीर भी उनकी तरह होता तो पता नहीं फिर मुल्क के साथ क्या होने वाला था, मगर असम मुनीर ऐसा नहीं निकले। बस जल्द आम इंतखाबात हो जाएगी ताकि इमरान खान और असम मुनीर की जोड़ी बनकर पाकिस्तानी आवाम के लिए दोनों कुछ करे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि असम मुनीर से अभी तक PTI के किसी भी कारकुन ने मुलाकात नहीं की, मगर फिर भी हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमने उसको बहुत जज किया। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क को नुकसान हो। बाजवा ने इमरान खान को इसलिए हटाया ताकि मुल्क को आगे में चलाओ, लेकिन उनका ये प्लान नाकाम हुआ और आज दुबई के सड़कों पर जलील हो रहा है।